فرما دیجیے اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم بھی ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ اللہ نے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انسان بنایا گیا ہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی ویسا ہی ایک انسانی جو ویسی ایک انسانی روپ میں ایک ہستی کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نور بھی ہیں، اللہ کے نبی بشر بھی ہیں، تو آسانی کے لیے دیکھیں نا، اللہ کے نبی رہے ہیں، اللہ کے نبی نے شادیاں بھی کی، سب کے حقوق ادا کیے تاکہ بندے کو مشکل نہ لگے کہ اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور نے کر کے دکھا دیے، حضور نے وہ کام کر کے دکھا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھ لیں، وہ اسوہ حسنہ ہے، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بول کے دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پر کام کر کے دکھایا، اللہ کے نبی نے تجارت کی، اللہ کے نبی نے سارے معاملات جو ہے وہ کیے تاکہ جب میری امت وہ سارے معاملات کرے گی تو مجھے اپنا رہنما بنا لے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے۔ میں نے اللہ کی گواہی اس لیے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ خوب دیکھنے والا ہے، اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ، جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ہم انہیں اوندے منہ اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تو اب میری بات کی سمجھ آ گئی کہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی سے ان کو یہ سزا ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کی باتوں کو سنتی نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو اوپر سے پشت ڈال رہے ہیں۔ اے نبی ان کو ڈرا یا نہ ڈرا یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جب وہ بجھنے لگے گی میں اسے اور بھڑکا دوں گا، جیسے آگ کو تیز نہیں کیا جاتا۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا ہے مگر یہ ناشکری ہے۔ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روکے رکھتے، کنجوسی کرتے، نہ خرچ کرتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقعہ ہوا ہے، یعنی تنگ دل ہے، کنجوس ہے، اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتا۔ زیادہ انسان جتنے لوگ امیر ہیں کہ سارے اس طرح دیتے ہیں، سخی ہیں، نہیں۔ آپ یقین کیجئے وہی بات ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ فضول خرچی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح اللہ نے انہیں نوازا ہے، انہیں دیا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کی ہر بات سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقعہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتائی بھی جا رہا ہے کہ سخی بنو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ بندے کو اختیار دیا ہے کہ اے بندے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہی اگر تیرے اندر بیماری ہے تو کنجوس ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر تو سخی ہے تو یہ تیرے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنگ دل اور بخیل ہوتے ہیں، اور بخیل کو اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نور روشن نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تم ہلاک زدہ ہو تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ سورہ شروع ہوگی تو قاری صاحب سے کہیں گے پھر پڑھیں سورہ کہف۔ پھر فرعون نے کہا ارادہ کیا کہ ان کو یعنی موسیٰ اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، بس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے۔
اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ آپ اسے لوگوں پر 23 سال کے عرصے میں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، یعنی آپ دیکھ لیں 23 سال کا عرصہ کتنا عرصہ ہوتا ہے، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور یعنی جو ایک مصلحت تھی مسئلے کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، دیکھ لیں، یعنی جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ سجدے کرتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، سجدے میں، یقین کرے بہت سارے لوگ ہیں سجدے میں، لمبا سجدہ کرنے سے انسان خوبصورت ہوتا ہے، لمبا سجدہ کرنے سے چہرے میں شائن آتی ہے، چہرہ گلو کرتا ہے، لمبا سجدہ کرنے سے خوبصورتی آتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، کوئی کریم ایسا خوبصورت نہیں بناتی جتنا لمبا سجدہ بناتا ہے، تو خواتین کو لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو عبادت میں حلاوت آئے گی، دل کے داغ دھبے دھل جائیں گے۔ فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں، نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سن لیں۔ نماز میں اتنا اونچا ضرور پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کی سماعت سے ٹکرائے۔ آپ نماز اونچی پڑھیں گی، تھوڑا سر میں مزے کے ساتھ پڑھیں گی تو آپ کو نماز میں حلاوت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور نماز میں آپ کو بڑا سکون آئے گا۔ اور نماز اس طرح سے پڑھیں جیسے کوئی بوڑھا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے، یعنی نماز بوڑھوں کی طرح پڑھیں۔ سمجھ رہی ہے میری بات کو؟ اور یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں، نماز کو پورے ایک تو تلفظ کی ادائیگی، اور دوسرا قاری صاحب سے کہیں گے کہ نماز بھی پڑھا دیں ایک دن تاکہ عورتوں کی نماز صحیح ہو سکے، تلفظ صحیح ہو سکے، اور دوسرا اس کو ایسے پڑھے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح سے، یعنی تھوڑا رک رک کے ٹھہر کے جیسے تلاوت کی جاتی ہے اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور تھوڑا اونچی پڑھنا چاہیے، آہستہ بھی نہیں بالکل پڑھنا چاہیے۔ منہ میں جو عورتیں پڑھتی ہیں وہ سوچتی ہیں پڑھتی نہیں ہیں، تو منہ ہلائیں، آواز نکالیں، پھر نماز کا مزہ آتا ہے۔ اور نماز کو تھوڑا سا اونچا پڑھنا ضروری ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نہ آہستہ پڑھیں، نہ کیا بتا رہے ہیں، نہ آہستہ پڑھیں نہ ہی زیادہ اونچا پڑھیں، تھوڑا درمیانی آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ معتدل راستہ، یعنی درمیانے طریقے سے، بہت اونچی بھی نہیں کہ زیادہ اونچی آواز ہوگا پورے گھر میں آواز جائے، نہیں، تھوڑی سی اونچی پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا، نہ ہی اس کی سلطنت، اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرمانروائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ حبیب آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔